وہ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کا زمانہ جو تھا بہت خطرناک زمانہ تھا. یہ جو سکھوں کا فرقہ ہے تو یہ مسلمانوں سے ٹوٹا ہے جیسے قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹے. تو اس لیے ان کا غصہ اور طیش مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے. اب دیکھو ہندو سے ان کا کیا مناسبت ہے. اور رام چندر اور لکشمن کو مانتے ہیں اور بت کا سجدہ کرتے ہیں. سکھ مذہب میں بت نہیں ہے اور بت کے سجدے کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ گھسے ہوئے اور ان کا ایک فرقہ ہے. بہت سارے رسوم میں اختلافات ہیں ان کے، اور تمام غصہ و قہر ان کا بختوں کا مسلمانوں پر ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات پر 1110 میں اورنگزیب فوت ہوا ہے، 1110 ہجری میں. تو اس کے 25 سال بعد رنجیت سنگھ برسر اقتدار آیا ہے. اس کا جو صدر مقام تھا وہ پشاور تھا. بالائے سار وغیرہ یہ سب چیزیں اسی نے بنوائی ہے. وہاں 2 پختون تھے، ایک کا نام عبدالعظیم خان تھا اور ایک کا نام عبدالجبار خان تھا. ان دونوں نے اس کا سخت مقابلہ کیا اور اس کو اٹک پار ہونے نہیں دیا. اور اٹک کے پاس اور دریا کابل کے کنارے رنجیت سنگھ کے ہزاروں لوگ مارے گئے، مردار کیے گئے. عبدالجبار خان اور عبدالعظیم خان کے انتقال یا شہادت کے بعد پھر اس کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی، اور پھر پورے ہندوستان پر تقریباً اس کی حکومت ہو گئی تھی. ملتان میں ایک مسلمان بادشاہ تھا، مظفر خان نام تھا اس کا. یہ تمام پختونوں کے علاقے ہیں. اس کو بہت شوق تھا حج پر جانے کا، اور اس نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں اور بھائیوں کو کہا کہ رنجیت سنگھ لاہور تک آ چکا ہے، کہیں ملتان پر حملہ آور نہ ہو جائے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. مظفر خان حج کے لیے روانہ ہوا تو سفری اور سمندری حج تھا. جب وہ کراچی پہنچا دریائے سندھ کے ذریعے تو اس کی کشتیاں ٹوٹ گئی تھی. اور یہاں سندھ کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا مسلمان فرمان روا تھا اور بڑا نیک دل تھا اور رحم دل تھا. اس نے مظفر خان کی بڑی وہ دعوت کی اور اس کے ہزاروں آدمیوں کا اکرام کیا اور 5 نئی کشتیاں بنا کے اس کو دے دی. وہ سندھی بادشاہ نے جو کشتیاں بنا کے دی اس سے مظفر خان پہنچ گیا جدہ اور وہاں اتر گیا اور اس نے حج کیا. اس زمانے میں حج بھی یہ حج تو نہیں تھا کہ ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے، آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی. بہت وقت لگتا تھا، بہت زیادہ. شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ راستہ پرامن نہیں تھا. اور شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق نے فتوے لکھے تھے کہ جو شخص کعبے کا حج کرنے جائے تو وہ بیوی کو طلاق دے دے اور جائیداد تقسیم کر لے وارثوں میں، کیونکہ 1100 آدمی چلے جاتے تھے اور 10 واپس آتے تھے، باقی سب مربور جاتے تھے. ایسے خطرناک راستے تھے، ایسی پریشان کن حالات تھے. مظفر خان نے حج تو بہت تفصیل سے کیا اور بڑا خوش ہوا. اس کی زندگی کی ارمان تھی، لیکن جب حج کر کے واپس آیا تو پتہ چلا کہ رنجیت سنگھ جو ہے نا وہ ملتان کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس نے ان کو وارننگ دی کہ ملتان خالی کرو.
اور ہمیں ملتان کا قبضہ دے دو. مظفر خان نے اور ان کے بھائی بھتیجوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا، اور مقابلے میں رنجیت سنگھ کو شدید نقصان پہنچا. رنجیت سنگھ کو جب شکست نظر آئی تو اس نے مظفر خان کو خط لکھا کہ بس اس خط کے نیچے صرف اتنا لکھو کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں اور ملتان اور اس سے متعلق مضافات آپ کے حوالے کرتا ہوں. مظفر خان نے کہا ابھی تو میں نے کعبے کا حج کیا ہے، خدا سے معافی مانگی، اب تجھ جیسے کافر سے معافی مانگوں گا میں. اور کہتے ہیں جمعے کا دن تھا اور شب جمعہ کو خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ملتان کے جو اولیاء اللہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ پیر سمیٹ لو، مظفر خان آ رہا ہے، جگہ بناؤ. بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ ہے، اور ان کا زمانہ اور گرو نانک کا زمانہ اور بابا فرید گنج شکر کا زمانہ ایک ہے. 6 صدی ہجری کے اولیاء ہے. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظفر خان جمعے کے دن آ جائے گا تو تم جگہ بنا لو، تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ. مظفر خان جب نیند سے بیدار ہوا تو سمجھ گیا کہ شہادت یقینی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری جگہ کی فکر پیغمبر مرسل کر رہا ہے. بہت زیادہ خوش ہوئے کہ حج قبول ہو چکا ہے اور شہادت اللہ کے راستے میں نصیب ہو جائے گی. اللہ، یہ تو میں نے ویسے آپ کو تاریخی دریچہ دکھانے کے لیے ایک قصہ سنایا کہ قدیم زمانے میں حج اور سفر کتنا مشکل کام ہوتا تھا. ابھی تو بس اب آپ ٹکٹ لے لیں اور شام کو ہوائی جہاز میں بیٹھے 4 گھنٹے میں جدہ اترے، 1.5-2 گھنٹے میں مکہ پہنچے. بادشاہ عرب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پورے عالم میں ان کو اقتدار دے، اس نے اعلان کیا ہے کہ جس ویزے سے بھی کوئی آیا خبردار کی کسی نے روک لیا، اور جس ویزے سے بھی کوئی آیا قیامت تک اس بادشاہ کا یہ احسان یاد رکھا جائے گا. ابھی ہم گئے اور بڑے پریشانی میں ہم وہاں مکہ پہنچے، خاص قسم کے ڈرائیور ہم کو ملے تھے، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت سلمان کے صدارت میں اجلاس ہوا، اور اس نے کہا 3 شہر 3 مہینے کے لیے مسلمانوں کو الاؤ ہے، جدہ، مکہ اور مدینہ. جس ویزے سے کوئی آیا حج کرے، عمرہ کرے، زیارات کرے، آرام سے جائے. اور اپنے عملے کو کہا خبردار کہ تم نے کسی کو گرفتار کیا ہے، روک لیا. سچ کہا ہے کسی نے کہ مسلمان فرمان رواؤں میں کمالات ہوتے ہیں جو بہت دور دور تک پر نظر نہیں آتے. اللہ